گزشتہ ماہ 29 تاریخ کو طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے اگلے دن سے ہی اس معاہدے کے حوالے سے تاثرات اور جو خیالات تھے وہ یہی تھے کہ یہ شاید سروائیو کرنے والا معاہدہ نہیں ہے، اور اگلے دن سے ہی طالبان نے افغان فورسز پہ حملے شروع کر دیے تھے، اور اس کے جواب میں امریکی ایئر فورس نے بھی طالبان کے ایک ٹھکانے پر حملہ کیا تھا۔ مگر دونوں جانب سے کہا گیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے، یہ معاہدہ مکمل جنگ بندی کا نہیں بلکہ تشدد کو کم کرنے کا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کی ایک بہت اہم شق یہ تھی کہ اس کے تحت افغان حکومت اور افغانستان کے نئے صدر اشرف غنی 5000 طالبان کو رہا کریں گے، اور اس کے عوض طالبان 1000 وہ لوگ جن کا تعلق افغان حکومت سے یا افغان افواج سے ہے ان کو رہا کر دیں گے۔ پہلے تو اشرف غنی اس بات پر مصر رہے کہ وہ طالبان کو رہا اسی وقت کرنا شروع کریں گے جب مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا، لیکن بہرحال اپنی حلف برداری کی تقریب میں پاکستان کے سفیر، امریکہ کے نمائندوں کی موجودگی کے بعد، جو کہ ان کے لیے ایک طرح کا ریکگنیشن تھی، اشرف غنی نے یہ بات مان لی کہ وہ طالبان کو رہا کریں گے، مگر اس میں بھی انہوں نے ایک رخنہ ڈالا اور کہا کہ وہ پہلے 1500 طالبان کو رہا کریں گے، 5000 کو نہیں، اور پھر مرحلہ وار طالبان کو رہا کیا جائے گا مذاکرات کے دوران، اور پھر یہ 5000 کے نمبرز جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے۔ یہ بہرحال اس کے ساتھ ہی اشرف غنی کا کہنا ہے کہ طالبان کے پہلے بیچ کو، جس میں 1500 طالبان ہوں گے، انہیں ہفتے کے روز رہا کر دیا جائے گا۔ یہ پوری صورتحال ایک بار پھر اس نے ایک پیچیدہ کیفیت کو جنم دیا ہے۔ طالبان اس سلسلے میں کیا سوچ رہے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے، یہ ہم پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان طالبان کے مرکزی ترجمان جناب سہیل شاہین۔ بہت بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب، آپ نے ہمیں دوحہ سے جوائن کیا۔ یہ فرمائیے گا 5000 تو نہیں، لیکن اشرف غنی صاحب نے کہا ہے کہ وہ 1500 طالبان جو ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی بگننگ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہفتے کو یہ طالبان جو ہے یہ چھوڑ بھی دیے جائیں گے۔ تو یہ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس پروسیس کو، اور ہفتے کے روز کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جی، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سپینس ہے وہ توافق نامے کے مطابق ہے، جو 29 فروری کو اس کا دستخط ہو گیا، لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق نہیں، یہ خلاف ہے یہ توافق نامے کے۔ وہ توافق نامے میں واضح لکھ چکا ہے کہ پہلے 5000 قیدی ہمارے اور 1000 قیدی کابل رژیم کا وہ رہا ہو جائیں گے ایز اے میجر کانفیڈنس بلڈنگ میجر، اور اس کے بعد بین الافغانی مذاکرات ہوں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز توافق نامے میں لکھ چکا ہے اس کے مطابق ہم آگے چلیں، اور یہ چیز جو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ توافق نامے کے خلاف ہے، اس کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ 1500 قیدی تو اب چھوٹے گئے نا، اور ظاہر ہے کہ اب آپ یہ تو وہ چھوڑ رہے ہیں، آپ یہ تو کہنے سے رہے کہ ان کو دوبارہ قید کر دیں، یا ظاہر ہے کہ یہ پھر آپ سے آن ملیں گے نا سیٹرڈے کو، بہرحال یہ مرحلہ تو ہوگا۔ دیکھو جی، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جو اس کے بارے میں جو قدم وہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یہ توافق نامے کے مخالف ہے، اس کے مطابق نہیں ہے۔ توافق نامے کے مطابق 5000 کو قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا، تو ہم اس پر انسسٹ کرتے ہیں تاکہ سارے 5000 کو رہا کرے، اور ہم 1000۔ لیکن سہیل شاہین صاحب، بہرحال آپ نے معاہدہ تو کیا ہے امریکی حکومت کے ساتھ، اشرف غنی حکومت کے ساتھ، افغانستان کی حکومت کے ساتھ تو آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے، تو آپ اپنی شکایت امریکیوں کے پاس لے کے گئے ہوں گے نا۔ امریکنز کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ ان کے اور آپ کے معاہدے میں لکھا ہے کہ 5000 قیدی رہا ہوں گے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، انہوں نے افغانستان سے اپنے افواج نکالنے کے لیے موافقہ کیا ہے، اور وہ لکھ چکا ہے کہ 14 مہینوں میں وہ نکل جائیں گے، اور یہ ابلیگیشن بھی امریکہ کا ہے کہ 5000 قیدی ہمارے رہائی دلوا دے۔ تو ہم امریکہ کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے ابلیگیشن اٹھا لیا ہے اور وعدہ کیا ہے اس کو آپ ڈیلیور کر دیں۔ ہم اس سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو یہ 5000 قیدی نہیں چھوٹیں گے تو مذاکرات شروع نہیں ہوں گے؟
جی یہی تو توافنامے میں اس طرح لکھ چکا ہے، واضح ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سہیل شاہین ہمارے ساتھ موجود تھے۔